الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سنن ابن ماجہ میں سے ابواب النکاح ہم سماعت فرما رہے تھے۔ آج ابواب النکاح کا عنوان نمبر 18 ہے، باب الرجل یتزوج ولا یفرض لها فیموت علی ذلک، کہ جو آدمی کسی عورت سے حق مہر کا تعین کیے بغیر نکاح کر لے اور اسی حال میں فوت ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ پہلے حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 1891، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے ایک عورت سے نکاح کیا اور خلوت سے پہلے فوت ہو گیا اور اس نے حق مہر کا تعین بھی نہیں کیا تھا، تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو حق مہر بھی ملے گا اور خاوند کی میراث بھی ملے گی اور اسے عدت بھی گزارنی ہوگی۔ معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر فرمایا میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے بروا بنت واشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں یہی فیصلہ دیا تھا۔ امام ابن ماجہ کے استاد ابو بکر بن ابو شیبہ نے ایک دوسری سند سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مذکورہ روایت کی مثل بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ سمجھ لیجئے، نکاح ہو جانے سے عورت کو بیوی والے تمام حقوق حاصل ہو جاتے ہیں اگرچہ رخصتی بھی نہ ہوئی ہو، اور خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے ترکے میں سے حصہ ملتا ہے جب ان کا نکاح ہو چکا ہو چاہے رخصتی نہ ہوئی ہو۔ عورت کی اگر رخصتی نہیں ہوئی ہو یا ہوئی بھی ہو تو اس کی خاوند کی وفات پر دونوں صورتوں کے اندر 4 ماہ 10 دن اس کو عدت گزارنا ضروری ہے۔ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تو پھر عورت کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی عورت پر کوئی عدت نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا تھا، حق مہر کا تعین نہیں تھا، تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ بغیر حق مہر کے تعین کے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل بات صحیح بات یہی ہے کہ مقدار حق مہر کی مقدار کا تعین کر کے ہی نکاح کرنا چاہیے۔ جب حق مہر کے تعین کا حق مہر کا تعین نہیں ہوگا تو اس وقت پھر کیا ہوگا، عورت کی خاندان کے اندر دیکھا جائے گا کہ دوسری عورتوں کا حق مہر عموماً کتنا چلتا ہے، ان کو کتنا دیا جاتا ہے، تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اور یہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب معاملہ پوچھا گیا، اب ان کے سامنے کوئی واضح نص اور دلیل موجود اس مسئلے میں نہیں تھی، انہوں نے کیا کیا، اجتہاد کیا۔ یعنی جب کسی بندے کو قرآن و حدیث کی واضح ہدایت معلوم نہ ہو تو وہ عالم اجتہاد سے بھی مسئلہ کا استنباط کر سکتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کے ذریعے سے مسئلہ بیان کیا، اور بعد میں جب معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی یہی فیصلہ تھا بروا بنت واشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ میرا یہ فیصلہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل گیا۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جس عورت کا حق مہر متعین نہیں ہے اور اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے اس صورت کے اندر، تو پھر اس کو کیا ہے، حق مہر بھی دیا جائے گا، اور حق مہر جو ہے اس عورت کے خاندان کے اندر دیکھا جائے گا، عورتوں کا عمومی طور پر حق مہر کتنا ہوتا ہے اتنا حق مہر دیا جائے گا، اور پھر خاوند کی میراث میں سے بھی اس کو وراثت ملے گی، اور اس کو 4 مہینے 10 دن بھی عدت گزارنی ہوگی۔ اور اگر یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ساتھ میں سمجھ لیں کہ اگر نکاح کے وقت حق مہر کا تعین نہ ہو تو بھی نکاح کیا ہے، صحیح ہے۔ اور اسی طرح اگر حق مہر مقرر ہو اور خلوت سے پہلے ہی طلاق دے دی جائے تو پھر بھی آدھا مہر کیا ہے، ادا کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا